سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے صدر شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی ہے۔ تاہم ملاقات کا احوال آپ تک پہنچا ہے۔ وزیر اعظم کی ایس سی او اجلاس کے کامیاب انعقاد پر چینی صدر کو مبارکباد اس موقع پر سامنے آئی۔ وزیر اعظم کی چینی صدر کو فسطائیت مخالف جنگ کی 80ویں سالگرہ کی بھی مبارکباد۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین نے ترقی کے منازل طے کیے۔ وزیر اعظم نے ایسا کہا، پاکستان کو چین کی کامیابیوں پر بہت فخر ہے۔ اس عظیم سفر میں چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ وزیر اعظم نے علاقائی سالمیت، خود مختاری، ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کو سراہا۔ سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سی پیک منصوبہ صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں اہمیت کا حامل ہے۔ سی پیک کے اگلے مرحلے میں 5 مزید راہداریوں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایسا کہا، پاکستان چینی صدر کے تاریخی اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ شہباز شریف نے اس اہم ملاقات میں اہم موقع پر یہ بھی کہا، چینی صدر کے اقدامات اجتماعی عالمی بھلائی کے لیے ضروری ہیں۔ چین اقتصادی ترقی کے تمام شعبوں میں پاکستان کی مدد جاری رکھے گا۔ چینی صدر نے انہوں نے ایسا کہا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ بھی دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ چینی صدر نے اس ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو کے ساتھ ایسا کہا، سی پیک کے دوسرے مرحلے میں توجہ پاکستان کے اہم ترین اقتصادی شعبوں پر ہے۔ چینی صدر کا یہ کہنا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے افغان شہریوں کو پاکستانی شہریت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کئی افغان باشندے شہریت ملنے پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان لا سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں سما کے نمائندہ خصوصی ٹکر خان ثانی سے گفتگو میں الیمین گنڈاپور نے کہا کہ اپنے صوبوں میں سیلابی صورتحال کے باعث متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے پنجاب نہیں جا سکیں گے۔ ساتھ ہی بولے، پنجاب کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، کوئی خدمت ہو تو حاضر ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا افغان مہاجرین کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ شہریت کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ایک پڑوسی ملک ہے، ہمیں ان کے ساتھ ایک ایسی پالیسی رکھنی چاہیے جو لیگیسی کی طرف ہو۔ یہ سخت پالیسی ہمیں نقصان دے رہی ہے، اس سے فائدہ اگر ہو رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے۔ اب میں صرف یہ کہتا ہوں، بحیثیت ایک شہری کہتا ہوں، اگر وہ لوگ بیلجیم کی لیتے ہیں، یو کے کی لیتے ہیں، کینیڈا کی لیتے ہیں، یو ایس اے کی لیتے ہیں، ہم سب اس کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا اگر ایک لیگل ایک افغانستان کا شہری پاکستان کی اگر نیشنلٹی لیتا ہے، اس میں ہمیں کیا اعتراض ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت آپ یہ 100 ارب کے لیے 200 ارب کے لیے آپ بھیک لیتے پھر رہے ہوتے ہیں، بھکاری بن کے IMF سے آپ پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سود بھی دیتے ہیں اور اپنے لوگوں پہ بوجھ بھی ڈالتے ہیں اس کا۔ افغانستان میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر لیگل طریقے سے ہم کو شہریت دے دیں، ڈاکومنٹیشن دیکھنے کے بعد 2 سے 3 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان میں اڑا سکتے ہیں، اور اس وقت بھی بہت بڑے کاروبار ہیں ان کے۔ پنجاب میں فلڈ کی صورتحال ہے، کیا پنجاب کا وزٹ کر رہے ہیں اور کیا امداد کر رہے ہیں پنجاب کے؟ جی میں پنجاب تو میں نہیں آ سکتا، میرے صوبے میں جو حالات چل رہے ہیں، باقی ہم نے کہا ہے کوئی ہماری طرف سے کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو ہم تیار ہیں۔ باقی اپنا پنجاب میں اتنا بڑا سسٹم اور سیٹ اپ ہے وہاں پہ، میرے جانے سے تو کچھ ہونا نہیں ہے۔ باقی ہم ساتھ ہیں، کوئی ضرورت ہو تو ہمارے بہن بھائی ہیں پنجاب کے لوگ بھی انشاءاللہ، اور سندھ کے بھی، بلوچستان کے بھی، کوئی بھی کہیں پہ مسئلہ آتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ سیلاب متاثرین کی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کو ریلیف کیمپ میں مشکلات کا سامنا ہے۔ فروخ آباد لاہور میں قائم کیمپ میں شوگر کے مریض پریشان ہیں۔ انسولین نہ ملنے سے مریضوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مزید بات کریں گے سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا کیا کہہ رہا ہے ان مریض کا؟ جی بالکل، اس وقت میں فروخ آباد کے ریلیف کیمپ میں موجود ہوں، اور یہاں پر اگر آپ میرے رقم میں دیکھ بھی رہے ہوں گے تو میڈیکل کیمپ جو ہے وہ یہاں پر ضرور موجود ہے، لیکن اس میں بہت بیسک جو ادویات ہوتی ہیں، جس میں پیراسیٹامولز، ڈسپرین یا اس طرح کی جو ادویات ہوتی ہیں وہ ہیں جو بچوں کے بخار کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا اسی طرح کی۔ لیکن یہاں پر جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں کئی دنوں سے، کیونکہ ان کو نہ انسولین مل سکی ہے، نہ جو شوگر کی مختصر جو میڈیسنز ہوتی ہیں وہ نہیں مل سکی، اور یہاں پر کوئی انتظام ابھی تک تو نہیں دیکھنے میں آ رہا، تو ہم ان سے ہی جانتے ہیں کہ کن مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ مجھے بتائیے گا، آپ شوگر کی مریض ہیں، تو کتنے دن سے انسولین یا شوگر کی دوائی نہیں کھائی اور کیا مسائل؟ بیٹے، جب سے یہ سیلاب آیا میں نے دوائی نہیں کھائی، ہمارے اتنے وسائل نہیں ہیں ہم باہر سے دوائی لے کے کھائیں، تو اس دن سے میری طبیعت خراب ہے۔ رات میری زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو پھر مجھے انہوں نے دوائی دی ادھر سے، اور مجھے تکلیف ہے ابھی بھی بہت زیادہ نا۔ مجھے یہ بتائیں، شوگر کے مریض کی جو مرض ہے اس کی دوائی مل رہی ہے ابھی یہاں؟ شوگر کی انہوں نے دوائی نہیں دی، رات میرے دل میں تکلیف ہو گئی تھی، میری بازوؤں میں تکلیف تھی، پھر مجھے وہ دوائی انہوں نے دی۔ جی بالکل،
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो दूसरी मेडिसिन्स हैं जिसमें पेन रिलीफ्स की आ जाती हैं, इस तरह की तो अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी तादाद है और डायबिटिक पेशेंट्स की है और इंसुलिन उनका लाइफ सेविंग ड्रग है। तो हुकूमत से इनकी यही अपील है कि यहाँ पर इस जानिब भी तवज्जो दी जाए, क्योंकि कई दिनों से जो है ये लोग यहाँ पर मुकीम है, जिसकी वजह से अब जो है इनकी कैपेसिटी से ज़्यादा बाहर होगी। अभी इनको इंसुलिन ना मिली तो इनकी हालत जो है वो मज़ीद बिगड़ भी सकती है। तो तमाम कैंप्स में ही इंसुलिन की जो सहूलत है वो दस्तयाब नहीं है और इनकी यही अपील है कि इस जानिब तवज्जो की जाए ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके और इनकी सेहत जो है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके। और अलबत्ता मैं आपको यहाँ के लोगों की मज़ीद तफसील भी बताऊँ तो लोग जो हैं बार बार अपने घरों की जानिब जा रहे हैं और बार बार अपने घरों की जानिब जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोशिश करें कि वो जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। उनकी बहुत शुक्रिया सामिया, आप वहाँ मौजूद थी और उनकी आवाज़ समा के नाज़रीन तक और अरबाब इख्तियार तक पहुँचा रही थी। जमरूद में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। वजीर ढंड और मला गोरी में छतें गिरने से एक शख्स जाम भाग, 2 जख्मी हो गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा समा साजिद अली से। साजिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जिला खैबर के तीनों तहसीलों लंडीकोतल, जमरोद, बाड़ा में तूफानी बारिश है और सैलाबी सूरत हाल बन गया है। मुख्तलिफ बारिश के पानी घरों में दाखिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से वजीरडंड के इलाके में गुलखान नामी शख्स के घर की छत गिर गई है, जिससे गुलखान मौके पर जाम बहक, जबकि 2 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा जमरोद के मुख्तलिफ इलाकों गोंडी, मलागोरी, छाता, जाबा और दीगर इलाकों में भी छतें और दीवारें गिर गई है, ताहम जानी नुकसान नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मुख्तलिफ इलाकों में जारी है और घरों, स्कूलों और मुख्तलिफ मार्केटों में जो पानी दाखिल हो चुके हैं उनको निकाले जा रहा है। जी ठीक है, अपडेट के लिए शुक्रिया आपका। अहम खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास आज बुला लिया। वज़ीर आज़म चीन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। NDMA के हुकाम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। मुतासरीन की मुश्किलात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक भी अपडेट किया जाएगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाबी सूरत हाल पर अहम इजलास आज बुला लिया है। वज़ीर आज़म चीन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे इजलास में शरीक होंगे। NDMA के हुकाम ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। मुतासरीन की मुश्किलात और इमदादी कार्रवाइयों से मुतालिक भी आगाह करेंगे। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार टाउन चेयरमैन फरहान गनी को उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी है। फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया गया था। तो कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार टाउन चेयरमैन फरहान गनी को उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी है। फरहान गनी और दीगर के खिलाफ सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। आप उम्रे पर कब जा रहे हैं और कब आएंगे? अदालत का मुलजिम से ये सफसार सामने आया। कल सुबह जा रहा हूँ और 19 सितंबर को वापसी है। मुलजिम फरहान गनी ने ऐसा कहा। फिर आइंदा समात 20 सितंबर को रख लेते हैं, अदालत ने ये कहा। गुजारिश है कि समात 22 सितंबर को की जाए। मुलजिम फरहान गनी ने ये कहा। ठीक है, 22 सितंबर को समात होगी, अदालत ने ऐसा कहा है। तो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद का ये केस था। अदालत ने टाउन चेयरमैन फरहान गनी को उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी है।